سامن اینڈ آئلہ، جہاں سے الفابیٹ اسٹارٹ ہوتا تھا وہاں سے اس کا نام اسٹارٹ ہوتا تھا، جہاں سے الفابیٹ اینڈ ہوتا تھا وہاں سے اس کی قسمت کا نام اسٹارٹ ہوتا تھا۔ تم، میں اور ہماری کہانی۔ آئی ہوپ گائز یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے گی، آپ اپریشیٹ کریں گے اور مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب آئلہ اپنے باتھ روم سے نہا کر نکلی تھی۔ اس کے لمبے بال گیلے تھے اور اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، تبھی اسے بیل بجنے کی آواز آئی۔ وہ بیل کی آواز سن کے گیٹ پہ جا ہی رہی تھی کہ تبھی گیٹ یوسف سکندر نے کھول دیا اور رسمی سلام دعا کے ساتھ آئلہ کی فرینڈ حیا اندر آئی۔ آئلہ کو دیکھتے ہوئے حیا نے بولا، تو میڈم کیسی ہیں آپ؟ مجھے لگا آپ تو مجھے پک کرنے آئیں گی نہیں، تو میں ہی پک کر لوں آپ کو۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئلہ نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ اب بس تم بھی مما کی طرح صبح صبح اسٹارٹ نہ ہو جاؤ یار، آئلہ نے ہنستے ہوئے بولا۔ اوکے اوکے، خیر میں دیکھو بولنا بھول گئی، آج ہماری امپورٹنٹ میٹنگ ہے IAS آفیسر کے ساتھ۔ اوفو حیا، حد کرتی ہو تم، یوزلیس باتیں کرتی رہتی ہو اور کام کی باتیں بھول جاتی ہو۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ ویسے آئلہ، ندا آنٹی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی وہ۔ حیا، وہ مما بریک فاسٹ ریڈی کرا رہی ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے ان کی عادتوں کا، جب تک وہ ناہید آپی اور روہیل بھائی کو گائیڈ نہ کریں انہیں صبر کہاں آنے والا ہے۔ خیر چلو ہم آفس چلتے ہیں، لیٹ ہو رہا ہے، آئلہ نے بولا۔ ہاں چلو، حیا نے جواب دیا۔ آئلہ، حیا، تم دونوں کیا بنا کھائے چلے جاؤ گے؟ دیکھو میں نے بہت لاجواب ڈش ریڈی کرائی ہے ناہید سے آج، ندا نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا۔ تبھی یونس سکندر بھی وہاں آ گیا۔ آئلہ، تمہاری مما صحیح کہہ رہی ہیں، بھائی تم دونوں کچھ کھا کر جاؤ، ایسے بھوکے جانا اچھی بات تو نہیں۔ انکل یو آر رائٹ، چلو آئلہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں۔ وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ کے گرم گرم ناشتہ کھانے لگے۔ اچھا مما، اب ہم جا رہے ہیں، ہمیں لیٹ ہو رہا، آئلہ نے اپنی مما کو سی آف کیا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے آئلہ نے حیا کی طرف دیکھ کر بولا، تو کیا کوشچن کرو گے تم IAS فہد سے؟ کچھ سوچا ہے تم نے؟ حیا نے کچھ سوچ کر ہنستے ہوئے کہا، میں پوچھوں گی کیا آپ میری سرفری دیش سدھارنے والی فرینڈ سے شادی کریں گے؟ ہاں ہاں، ٹو فنی، آئلہ نے چڑھ کر کہا۔ مجھے نفرت ہے پولیس، پولیٹیشینز اور ہر اس بندے سے جو کرپٹڈ ہے اور سوسائٹی خراب کر رہا ہے۔ حیا نے بولا، تو کیا تم کسی بھی ایسے انسان سے شادی نہیں کرو گی جس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو؟ جی نہیں، آئلہ نے فخر کرتے ہوئے بولا۔ لو میرج تو دور کی بات ہے، میں تو ارینج بھی نہ کروں۔ دونوں ہنسنے لگے۔ حیا نے پھر ایک بار کہا، ویسے فہد سر اچھے ہیں، وہ خود کرپشن کے خلاف ہیں۔ آئلہ حیا کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر کچھ سوچ کر بولا، وہ اچھے ہوں گے بٹ بہت کم چانس ہوتا ہے مس حیا سول سروس میں آنے کے بعد کرپٹڈ نہ ہونے کا۔ ویسے اگر تمہیں سر فہد سچ میں اچھے ہیں تو میں سوچوں گی ان کے بارے میں۔ اتنا بول کر آئلہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ حیا کو بھی ہنسی آ گئی کیونکہ آئلہ کسی کے بارے میں سوچے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ آفس پہنچتے ہی دونوں کیبن میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انٹرویو سٹارٹ ہوا۔ آئلہ نے رسمی سلام دعا کے بعد سر فہد کا انٹرویو سٹارٹ کیا، جس میں اس نے لوگوں کی بھلائی اور کرپشن کو ختم کرنے کے آئیڈیاز اور کام پر سوال کیے، جس پر بہت آسانی سے اور ایمانداری سے فہد نے جواب دیا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد فہد نے آئلہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ سب سے ایسے ہی سوال کرتی ہیں یا میرے کیس میں الگ تھا؟ آئلہ نے انہیں نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے بولا، مطلب میں سمجھی نہیں۔ فہد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اکثر آپ کے چینلز کے انٹرویو دیکھے ہیں جس میں بہت لیم کوشچنز کرتے ہیں پولیٹیشین سے، اور مجھ سے بہت اسٹرکٹ کوشچنز کیے گئے، سو مجھے جاننا تھا یہ ڈیفرینشیٹ کیوں کیا آپ نے؟ آئلہ نے روکھے مزاج میں جواب دیا، جو انٹرویو آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کسی اور جرنلسٹ کے ہوں گے، آئلہ سکندر کے نہیں۔ اور جہاں تک رہی لیم کوشچنز کی بات، تو لیم کوشچنز ایویں بھی پوچھے جا سکتے ہیں مسٹر، اس کے لیے انٹرویو کرنے کی کیا ضرورت؟ فہد نے پہلے تو خاموشی سے آئلہ کو دیکھا اور پھر ہنسنے لگا۔ پھر آئلہ نے بولا، میں نے کوئی جوک تو نہیں بولا، آپ ہنسے کیوں؟ فہد نے آئلہ سے آئی کانٹیکٹ کرتے ہوئے بولا، مجھے ہنسی آپ کے جواب پر آئی، جس بے رخی سے آپ نے جواب دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی پرابلم ہے آپ کو۔ پرابلم؟ آپ سے؟
مجھے کیوں ہوگی؟ آئلہ نے فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا محبت ہے آپ کو مجھ سے؟ فہد نے اسمرک کرتے ہوئے کہا۔ آئلہ نے غصے سے دیکھا اور بولا، یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ فہد نے اپنی واچ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یا تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بے رخی کرتے ہیں، یا تو جنہیں پرابلم ہوتی ہے مجھ سے وہ، پر آپ کو تو دونوں ہی مسئلے نہیں ہیں مجھ سے۔ مجھے آج پتا چلا کسی تیسرے مسئلے کی وجہ سے بھی کوئی بے رخی کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ خیر اب مجھے اجازت دے، میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا آپ کو۔ وہ وہاں سے چل دیا۔ گائز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ناول۔ آئی ہوپ اس ناول کو آپ زیادہ سے زیادہ پیار دیں گے اور اپریشیٹ کریں گے اور لائک اور سبسکرائب اور ڈو کمنٹس پلیز. Please guys, I'm waiting. Thank you.